یہ بات ہے کوئی 28 سال پہلے کی۔ میرے ہاں 2 جڑواں بیٹے ہوئے تو میرے شوہر نے ایک بیٹا اٹھا کر اپنی امی کی گود میں ڈال دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری پہلے بھی 2 بیٹیاں تھیں۔ جہاں گھر میں 2 بیٹیوں کے بعد 2 بیٹوں کو پا کر خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہاں میری کمزور صحت اور اوپر تلے کے بچوں کی وجہ سے اب نئے ہونے والے دونوں چھوٹے بچوں کو لے کر سب بہت پریشان تھے۔ میرے شوہر نے اپنا ایک بیٹا امی کی گود میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ میرے شوہر نے اپنی امی کی گود میں نعمان کیا ڈالا جیسے انہیں جینے کا بہانہ مل گیا۔ میرے سسر کی وفات اور سارے بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو کر وہ اپنے آپ کو فالتو سمجھنا شروع ہو گئی تھیں اور اکثر ڈپریشن کا شکار رہتی تھیں۔ اب وہ دونوں بچوں کی مالش کرتی، دونوں کو نہلاتی اور کپڑے بدلوا کر سلیمان کو میرے سپرد کر دیتی اور نعمان کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاتی۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد نعمان نے خود ہی میرے دودھ سے منہ موڑ لیا تو اب وہ سارا ٹائم اپنی دادی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میں بہو ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ساس کی بھانجی بھی تھی۔ میری ساس فطرتاً صلح جو اور امن پسند خاتون تھی۔ ہمارے آپس کے معاملات بہت ہموار چل رہے تھے، لیکن اوپر تلے کے بچوں نے مجھے چڑچڑا اور غسیلا بنا دیا تھا۔ میں بمشکل سارے دن میں گھر داری سمیٹتی اور رات کو بڑی بیٹی کو اسکول کا پڑھاتی۔ نعمان ابھی چھوٹا تھا تو اکثر اس کی دادی رات کو سونے سے پہلے زبانی صورتیں تلاوت کرتی تو نعمان کا سر ان کے بازو پر ہوتا اور وہ ایک ہاتھ سے دادی کا کان ٹٹولتا ٹٹولتا سو جاتا، جبکہ سلیمان اکثر دیر تک ٹی وی دیکھتے ہوئے سوتا۔ چونکہ سلیمان میرے پاس تھا، اس کی پرورش کی ذمہ داری میری تھی اور نعمان اپنی دادی کے پاس تھا۔ وقت جلد ہی گزرتا چلا گیا۔ دونوں لڑکے بھی اسکول جانا شروع ہو چکے تھے۔ خالہ ساس اب اکثر رات میں نعمان کو نبیوں کی زندگی کے واقعات سنایا کرتی تھیں۔ کبھی اپنی زندگی یا اس کے اپنے بابا کی بچپن کی یادیں سناتی۔ نعمان بہت دھیمی طبیعت کا ثابت ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی زیادہ تیز نہیں تھا، جبکہ سلیمان کو میں خود اسکول کا پڑھاتی اور وہ بہت جلدی پڑھنا لکھنا سیکھ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خالہ ساس کی صحت کمزور ہوتی چلی گئی، جبکہ گھر کے مالی حالات اچھے ہوتے چلے گئے۔ میں بچوں کی تعلیم کے معاملے میں بے حد حساس تھی۔ اب میرا زیادہ وقت بچوں کو پڑھانے میں صرف ہوتا، لیکن نعمان میری بجائے اپنی دادی سے پڑھتا تھا۔ اس کی دادی سیدھے سادے زمانے کی انڈر BA خاتون تھی، جبکہ میں نے فزکس میں BS کیا ہوا تھا۔ 5ویں جماعت تک دادی سے جتنا ہو سکا اس نے اسے بہت اچھے طریقے سے پڑھا دیا تھا، لیکن الجبرا، جیومیٹری، حساب وغیرہ میں نعمان کافی کمزور رہ گیا۔ میرے اپنی ساس کے ساتھ کبھی اختلافات نہیں رہے تھے، لیکن اب نعمان کی تعلیم کی وجہ سے مجھے ان سے کچھ چڑ ہوتی جا رہی تھی۔ جتنی میں زیادہ وہمی تھی بچوں کی پڑھائی کو لے کر، اتنا ہی وہ بچوں کو تعلیم سے زیادہ اچھا انسان بنانے کی بات کرتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آج کے دور میں کوئی بھی بچہ سائنس کی پڑھائی یا کسی پروفیشنل ڈگری کے بغیر کیسے کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ جن دنوں دونوں بھائیوں کے میٹرک کے پرچے قریب تھے، ایک دن دونوں بھائیوں میں کچھ بحث ہو گئی اور نعمان دادی کے گلے لگ کر رو پڑا۔ اس نے دادی سے سلیمان کی شکایت کی کہ وہ اسے حساب کے سوال نہیں سمجھاتا اور اپنے حل شدہ پرانے پرچے اس کو دیکھنے کے لیے نہیں دیتا تاکہ وہ اپنی غلطیاں ڈھونڈ کر انہیں دور کر لے۔ جب میں نے سلیمان کو سمجھایا کہ بھائی کی مدد کیوں نہیں کرتے، تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنی کلاس میں کسی کو بھی اپنی کاپیاں یا حل شدہ پرچے نہیں دیکھنے دیتا۔ میں نے بڑی محنت سے اپنا کام کیا ہوتا ہے، یہ بھی اپنا کام محنت سے خود کرے اور مجھ سے کوئی امید نہ رکھے۔ تب بچے چھوٹے ہی تھے، اس لیے میں نے زیادہ نوٹس نہیں لیا۔ سلیمان انتہائی محنتی اور ایک ایک نمبر کے لیے حریص اور کسی حد تک خود غرض ہوتا تھا اور مجھے اس پر فخر ہوتا تھا۔ FSC کے بعد سلیمان انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلا گیا، جبکہ نعمان کے نمبر کم تھے تو اس نے سادہ پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن شروع کر دی۔ میری دونوں بیٹیاں بھی پڑھائی میں اچھی تھیں، ان کی شادیاں تعلیم ختم ہوتے ساتھ ہی کر دی تھیں۔ مالی طور پر اب ہم بہتر پوزیشن میں آ چکے تھے
سلیمان ہمیشہ ہمارا قابل فخر بیٹا رہا، جبکہ نعمان پڑھائی میں نہایت اوسط درجے کا طالب علم تھا۔ انہی دنوں خالہ ساس کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اب میری صحت بھی اچھی نہیں تھی، لیکن نعمان نے میرا ساتھ بیٹیوں سے بھر کر دیا۔ ہر روز صبح دادی کا منہ ہاتھ دھلوا کر انہیں ناشتہ کروانا اور ایکسرسائز کروانا اس نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا۔ دن کو میں خود انہیں دیکھتی، رات کا کھانا نعمان خود کھلاتا، اور پھر انہیں دن بھر کی رودات سنانا اس کی معمول میں شامل تھا۔ سیدھی سادی باتوں کو مزاح کا تڑکا لگا کر جب وہ دادی کو قصے سنا رہا ہوتا تو اس کی دادی کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنے کمرے میں اس کی آوازیں سن کر بے ساختہ ہنس پڑتے۔ خالہ ساس کی میں نے، میرے شوہر نے اور نعمان نے بہت خدمت کی، لیکن 1 سال کے اندر ہی وہ چل بسیں۔ وقت کچھ اور آگے نکل گیا۔ سلیمان کی انجینئرنگ مکمل ہو گئی تو اس نے مزید پڑھنے کے لیے باہر جانے کی ضد لگا لی۔ میرے شوہر کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ نکال لی۔ انہوں نے ایک عقل مندی کا کام یہ کیا کہ رقم دونوں میں برابر تقسیم کر دی۔ سلیمان جلد ہی پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا۔ وہیں اس نے کچھ عرصہ پہلے اپنی پسند کی لڑکی کے بارے میں ہمیں بتایا اور وہیں پر شادی کر لی اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ ماں باپ کو بالکل بھلا دیا۔ اب اس کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے مگر وہ ہم سے ملنے نہ آیا۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اب اس کا فیصلہ ہے کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ نعمان جو زندگی کے کسی دور میں قابل فخر نہیں رہا، نہ ہی کسی نے اسے کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ نعمان نے اپنے والد صاحب سے ملی ہوئی رقم کے ساتھ چھوٹا سا اسپیئر پارٹس کا کام شروع کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے چل نکلا۔ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کا کام دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ اس کے 1 سے زیادہ کام ہیں اور ہر جگہ پر کامیابی اس کے قدم چوم رہی ہے۔ آج اس کا کام پاکستان سے باہر تک پھیلا ہوا ہے۔ جب وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں پاکستان سے باہر جاتا تو وہاں بات چیت کے لیے ایک ترجمان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ اس کی شادی میں نے اپنی نند کی بیٹی سے کی اور وہ بھی اللہ کی نیک بندی ہے جس کے پاس بے تحاشا مال و دولت ہے، لیکن وہ ایک بڑی متوازن زندگی گزار رہی ہے۔ بچوں کو بزرگوں کی دعائیں اور ان کی معصوم سماعتوں میں راتوں کی تلاوت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ زیادہ ڈگریوں سے یا زیادہ اچھی تربیت سے میں نے کس سے کچھ کھویا اور کس سے کچھ پایا۔